शुक्रिया जनाब स्पीकर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने Order in the House, please. Please, order in the House. चीमा साहिब, Please. इतने अहम मौजू पे बात हो रही है, जरा तवज्जो किबला। जनाब स्पीकर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मसला फ़लस्तीन पर जिन अल्फाज का और जज्बात का इजहार किया है, मैं उन्हें सराहता हूं। मैं आज सबसे पहले इस ऐवान को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा बहसीयत पाकिस्तान के वजीर खारजा के कि आज आपने मेरे हाथ मजबूत किए हैं और आज जो मुत्तफिका करारदाद से मुझे लैस करके आप भेज रहे हैं, इससे यकीनन पाकिस्तान का वकार बुलंद होगा और पाकिस्तान की आवाज की तर्जमानी इंशाअल्लाह की जाएगी। जनाब वाला, आपकी बहुत सी बातों से तकरीबन इत्तफाक करते हुए मां सिवाय एक नुक्ते की वजाहत करना चाहूंगा। मैं फलस्तीन के इस और गाजा और वेस्ट बैंक के इन पेचीदा और दर्दनाक हालात पर अपना नुक्ता नजर पेश करना चाह रहा हूं। जनाब वाला, पाकिस्तान ने अपना मौकिफ दो टोक अल्फाज में पेश कर दिया है। उस मौकिफ को सराहा गया है, उस मौकिफ की तारीफ की गई है और ये मेरे सामने ये खत है जो मैं पेश करना चाहूंगा। ये फलस्तीन की क़यादत का खत है जिसने पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद की है और कहा है, एक मैं उसको कोट करना चाहता हूं फलस्तीन के वजीर खारजा को, कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने जो स्टैंड लिया है, उन्होंने कहा है गॉड ब्लेस पाकिस्तान। जनाबे वाला, ये अक्कासी करता है हमारे उन जज्बात की जिसका कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी बात कर रहे थे। जनाबे वाला, आज जिन दर्दनाक वाकयात का आपने जिक्र फरमाया है और दुरुस्त फरमाया है, 27 रमजान जो एक बहुत मुसलमानों की तारीख का और हमारी इबादतों का अहम तरीन दिन है, ये दर्दनाक कहानी ने एक नया रुख 27 रमजान को अख्तियार किया और ये बर्बरियत और खून की होली का आगाज 27 की शाम को हुआ। और जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब उस दिन उम्रे की अदायगी के लिए मक्का शरीफ में मौजूद थे और अगले ही रोज 28 रमजान को उन्होंने अपना फर्ज समझते हुए पाकिस्तान की आवाम और उम्मा की आवाज की तर्जुमानी करते हुए ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और उसी ही रोज, उसी लम्हे वो मुलाकात मुनक्किद की गई और उनके साथ एक लाएअमल मुरत्तब करने का एक पूरा मंसूबा जो है वो सामने मुरत्तब किया गया। उस पर आपकी इजाजत से मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। जनाबे वाला, पाकिस्तान ने जो जाहरियत हुई है और जारी है मुसलसल, उसकी मजम्मत की है और हम करेंगे। मैं आपकी तवज्जो बहुत सी बातें जो आपने की है मैं आपकी तायीद करते हुए दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन कहना चाहूंगा कि कल 16 मई को 2 अहम इजलास मुनक्किद किए गए और मैं उन इजलासों पर आपकी तवज्जो, इस ऐवान की तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा। जनाबे वाला, कल 16 मई को 2 बजे दोपहर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के ओआईसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं पाकिस्तान की तर्जुमानी करूं।
اور کل ہی یعنی کہ 16 مئی کو شام 7 بجے پاکستان کے وقت کے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی منعقد کیا گیا. جو OIC کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا وہ ورچوئل نوعیت کا تھا, اور جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہے اس میں جتنے ممبرز ہیں وہ فزیکلی وہاں موجود تھے, اور اس کو سٹیئر چین کے وزیر خارجہ اسٹیٹ کاؤنسلر فورن منسٹر وانگ ای کر رہے تھے. جناب والا, آپ اس بات سے واقف ہیں اور یہ ایوان بھی اس بات سے واقف ہے کہ امن و استحکام, پیس اینڈ سیکورٹی کی بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے سلامتی کونسل پر, اور آج سفارتی سطح پر جو سب سے اہم ادارہ ہے, فورم ہے, وہ سلامتی کونسل کا فورم ہے. اور چنانچہ دنیا کی نظریں لگی تھی کہ آج یہ فورم جو مسئلہ فلسطین کو اور اس ظلم اور بربریت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, وہ اس پہ کیا موقف اختیار کرتا ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا چین کے قیادت کو, وزیر خارجہ کو, جنہوں نے اپنی سفارتی کاوشوں سے سلامتی کونسل کو یکجا کرنے کی کوشش کی, اور تقریباً تمام ممبران ایک طرف قائل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے, اور تقریباً ان کو قائل کر چکے تھے. لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی جناب اسپیکر کہ ایک طاقت جس کے پاس ویٹو کا اختیار ہے, اس نے یعنی کہ امریکہ نے اپنے ویٹو کے استعمال سے وہ جو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ وہاں سے نکلنا تھا اور ایک آواز جانی تھی, اس کو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی. جناب والا, وہاں سلامتی کونسل کے ممبران کا یہ رجحان تھا, اگر ان کی بحث کا آپ مطالعہ کریں تو ان کی یہ خواہش تھی, ان کی یہ آرزو تھی کہ اس وقت ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ فی الفور وہاں سیز فائر کیا جائے, اور یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں انہیں بند کیا جائے. ان کی خواہش تھی, اور اکثر میں نے دیکھا کل کی گفتگو میں جو سلامتی کونسل میں ہوئی اور جو کہ OIC کے اجلاس میں تھی, کہ گفتگو ایوالو کر رہی تھی جو پاکستان کا ایک تاریخی موقف رہا ہے, اور اس میں پاکستان کی سب سیاسی جماعتوں کو اس کا یہ شرف اور یہ اعزاز ہے کہ جو ہمارا کنسسٹنٹ ویو رہا ہے آف اے 2 اسٹیٹ سولوشن فار پیلسٹائن, اس کی طرف رجحان جو ہے وہ بڑا واضح دکھائی دے رہا تھا. جناب والا, کل کی گفتگو میں یہ بات تاثر بڑا واضح ہو کے ابھر رہا تھا کہ لوگ اس بات پر قائل ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ میں آپ دیر پا امن چاہتے ہیں تو مسئلہ فلسطین اس کی کنجی ہے, اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا دیر پا امن جو ہے وہ فلسطین میں ممکن نہ ہوگا. جناب والا, وہاں اس بات پر اتفاق ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا, ایک کنسنسس ایوالو کر چکا تھا کہ اگر ہم نے اس ظلم کو روکنا ہے تو ہمیں مل کر من جملہ یک زباں ہو کر وہ جو زبردستی ایکسپلشنز. Order in the House, please. Order in the House, please. جو زبردستی ایکسپلشنز کی جو کوشش کی جا رہی ہے, میرے تمام ہاؤس سے ریکویسٹ ہوگی کہ ریزولوشن جب بھی پاس ہو سارے ہاؤس میں اویلیبل ہو, تاکہ ایک یکجہتی کا اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مکمل جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ ہو. تمام ہمارے MNS صاحبان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اویلیبل ہوں ادھر تب جب تک یہ اجلاس ختم نہ ہو, پلیز. کہ اس فورس ایکشنز کو روکا جائے. اور جناب والا, آج میں یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ اس ڈسکشن سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو ڈیموگرافک چینجز کیے جا رہے ہیں آکوپائڈ ٹیریٹریز کے لیے وہ قابل قبول
نہیں ہیں. جناب والا، جب اختتام پر وہ حتمی جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہ آئی تو اس کے بعد رات ہی کو، کل رات کو، جناب قائد حزب اختلاف، میں نے اس پر وزرائے خارجہ سے اور بالخصوص ترکی کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور رات لیٹ میرا اس پہ تبادلہ خیال ہوا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم نے کیا منصوبہ بندی کی ہے. جناب والا، دوسرا اجلاس جو منعقد کیا گیا وہ OIC کا ایمرجنسی ہنگامی اجلاس تھا، جس میں امہ کے وزراء خارجہ نے حصہ لیا. جناب والا، پاکستان کا موقف واضح تھا اور ہم نے اپنی غیر مشروط حمایت، جس کو آپ کہتے ہیں we offered unflinching support to the people of Palestine. جناب والا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں نے 3 وہاں اہم نقطے اپنی گفتگو میں، اپنے خطاب میں وہاں پیش کیے اور میں وہ اس ایوان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ پاکستان چاہتا ہے، پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ، اور میں نے جو تیسری بات وہاں کی کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے اور پاکستان کی یہ خواہش نے جنم لیا قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ سے، جو قائد اعظم نے فلسطین کے بارے میں اور فلسطینیوں کے بارے میں ہمارے لیے جو راہ متعین کی ہے. الحمدللہ پاکستانی قوم آج بھی اس پر گامزن ہے، قائم و دائم ہے اور اسی سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے. اور فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، ہم اس رہنمائی کو سامنے لیتے ہوئے چلیں گے. اور میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہتا ہوں، قائد حزب اختلاف کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کی یہ حکومت ہے، مسئلہ فلسطین پر اور مسئلہ کشمیر پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گی. ہمارا قوم سے وعدہ ہے، ہمارا قوم سے وعدہ ہے، اس ایوان سے وعدہ ہے، بالکل آنچ نہیں آنے دیں گے. جناب والا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس بحث کے بعد اور اس بحث کی ابتدا وزیر اعظم کی گفتگو جو سیکرٹری جنرل سے ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہم نے ہدایت جاری کی تھی اپنے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو کو جدہ میں کہ وہ جائے اور اس ساری گفتگو کو سٹیئر کرے اور کنسنسس بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کرے، انہوں نے کیا. نتیجتاً کیا ہوا کہ ایک متفقہ سٹیٹمنٹ آئی جو پورے PRs کی سٹیٹمنٹس تھی، جس نے جنم دیا اس ہنگامی اجلاس کو جو کل منعقد کیا گیا. اور جناب والا، الحمدللہ ایک آغاز ہوا ہے. مانتا ہوں راستہ کٹھن ہے، مانتا ہوں راستے میں کانٹے ہیں، مانتا ہوں طاقتور قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، مانتا ہوں بے حسی ہے، مانتا ہوں دوگلا پن ہے، مانتا ہوں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جس کا اشارہ آپ نے کیا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ سچائی میں بڑی طاقت ہے اور حق بالآخر اس کا وزن ہوتا ہے. جناب والا، الاقصی قبلہ اول ہے اور 27 کی رات قبلہ اول پر جو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے حملہ کیا، اس نے پوری امت مسلمہ کو یلغارا ہے. ایک یلغار تھی نہتے مسلمانوں پر جو عبادت کی اور وہاں نوافل کے لیے گئے ہوئے تھے، ان پر یلغار، ان پر سٹن گرنیڈز پھینکے گئے، مسجد کو بند کیا گیا، لوگوں کو باہر دھکیلا گیا، تشدد کیا گیا، واٹر کینن استعمال کی گئی، ربر بلٹس فائر کی گئی، شہادتیں ہوئیں، زخمی ہوئے. ان کی آپ کے سامنے داستان میں کیا پیش کروں. بہرنو آپ نے دیکھا کہ بات اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. مانا
کہ آج دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پر ایک طبقے کا غلبہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اثرات کن کے ہیں اور ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں. لیکن آج کی دنیا میں سمجھتا ہوں اتنا آسان بھی نہیں ہے چیزوں کو دبانا, کیونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر شہری قلم بند کر سکتا ہے اور نقشے جو ہیں اپنے فون کے ذریعے ویڈیو کلپس کے ذریعے شیئر کر سکتا ہے. جس 10 سالہ بچی کا ذکر قائد حزب اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی ایک کسی کی ریکارڈڈ کلپ ہے, کسی پروفیشنل جرنلسٹ کی نہیں ہے, ایک عام شہری کی, سٹیزن جرنلسٹ کی وہ کلپ ہے جس نے دنیا کو دہلا کے رکھ دیا, جس نے ہر آنکھ کو نم کر دیا. جناب اسپیکر, یہ ایک ایسی داستان ہے جو آج دنیا سن رہی ہے. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. میڈم آپ تشریف رکھیں پلیز. جناب والا, اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ تھوڑی سی توجہ دے دیں جو پیچھے کھڑے ہیں. پلیز میڈم صوبیہ پلیز. It's such an important issue. Please, and you have been so generous جی شاہ صاحب in agreeing to a unanimous resolution. شاہ صاحب پلیز. دونوں طرف کہہ رہا ہوں, آپ صحیح فرما رہے ہیں راج صاحب. اگر یہ ایوان اپنی سیریسنس کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور قوم کو جس کے آپ نمائندگان ہیں اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں تو آج سنجیدگی کا مظاہرہ بہت ضروری ہے. جناب والا, میں اس کرتا چلوں کہ ان دونوں میٹنگز کے بعد میں نے اشارہ کیا کہ رات کو میری ترکی کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی اور ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے تبادلہ خیال کیا اور فیصلہ کیا کہ آج صبح, آج یعنی کہ 17 کو OIC کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جو صدر ہیں ان سے رابطہ کریں گے اور ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں ان کے سامنے حاضر ہوں گے اور مطالبہ کریں گے کہ ہم امہ جس میں پاکستان کی کلیدی آواز ہے اور دیگر مسلم ممالک کی کلیدی آواز ہے, یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فی الفور جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے, کیونکہ سلامتی کاؤنسل کو تو ویٹو کیا جا سکتا ہے, جنرل اسمبلی کے اجلاس کو ویٹو نہیں کیا جا سکتا اور وہاں لوگ اپنے جذبات کی کھل کر ترجمانی کر سکتے ہیں. جناب والا, آج وہ وہاں یقیناً پیش ہوئے اور ہم چاہتے ہیں کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے جس میں غزہ کی بمباری, جس میں ویسٹ بینک کا تشدد, جس میں الاقصی کی قبلہ اول کی بے حرمتی کا موضوع زیر بحث آئے اور اس کے لیے صف آرا ہو کر ہم مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکیں. جناب والا, مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں, اس گفتگو کے بعد, وزیر اعظم کو اعتماد میں لینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات اس ایوان کے اختتام پر, اس نشست کے اختتام پر میں ترکی روانہ ہو رہا ہوں اور وہاں جا کر فلسطین کے وزیر خارجہ جس کو دعوت دے گی ہے وہ تشریف لا رہے ہیں, سوڈان کی وزیر خارجہ تشریف لا رہی ہیں اور پاکستان کا وزیر خارجہ, ہم چاروں مل کر اس نئی سلامتی کاؤنسل کی اور OIC کے اجلاس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کر کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کر نیو یارک جائیں گے اور نیو یارک جا کر ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کریں گے. ہم ایک ایک فرد, ایک ایک مستور, ایک ایک بچہ, ایک ایک بوڑھے کی آواز بن کر جائیں گے. ہم آپ کی ترجمانی کریں گے, ہم آپ کے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کی نیک نیتی سے کوشش کریں گے. جناب والا, انشاءاللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. جناب اسپیکر, میں اور یقیناً یہ ایوان
पुरजोर मजम्मत करता है उस इनडिस्क्रिमिनेट बमबारी की जिसने लोगों पर एक कयामत बरपा हुई, कयामत। जनाबे वाला, और मैं ताज़ियत करना चाहता हूं उन खानदानों से, 200 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं, बच्चे यतीम हो चुके हैं, बहुत से घर उजड़ गए हैं, कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए। और ये रुकी नहीं है, आज 7वां रोज है, बमबारी जारी है, हर घंटे हर दिन उसमें अमवात में, हलाकतों में, शहादतों में इजाफा हो रहा है। जनाबे वाला, इंशाअल्लाह हम उनकी तर्जुमानी करेंगे, इंशाअल्लाह हम उनकी आवाज बनेंगे। और जनाबे वाला, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने सही निशानदेही की, और आपने उन मीडिया आउटलेट्स का जिक्र किया जो इजराइल की प्रिसिशन बॉम्बिंग और बमबारी से जमीन बोस कर दी गई। उसमें बहुत सी बिल्डिंग में मासूम लोग बैठे थे, उसमें मीडिया आउटलेट्स थे, अल जजीरा का वहां दफ्तर था, और वो दफ्तर पिछले 15 साल से फंक्शन कर रहा था। उसमें एपी का दफ्तर था जो एक अमेरिकी एक जर्नलिस्टिक इदारा है, उसका दफ्तर था, और उसको निशाना बनाया गया, 1 घंटे का नोटिस दिया गया। और जब उन्होंने मिन्नतें करके गिड़गड़ा कर कहा कि 10 मिनट की मोहलत और दे दी जाए, और 10 मिनट की मोहलत भी न दी गई और हमला किया गया। अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो लोग बिल्डिंग से बाहर आ गए और कोई हलाकत नहीं हुई, कोई शहादत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं दी। और जवाब क्या बनाया जनाब स्पीकर? जवाब बनाया कि यहां इस बिल्डिंग में हमास और हमास से निस्बत रखने वाले लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम 15 साल से यहां मुकीम हैं, हमें तो कोई ऐसा इशारा नहीं मिला। और आज एपी ने मुतालबा किया है अमेरिका के हुक्काम से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि अगर वो समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है इजरायलियों का, तो फिर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए ताकि दूध को दूध और पानी का पानी हो जाए। जनाबे वाला, मैं समझता हूं कि ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा कि हकायक क्या है। जनाब स्पीकर, आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपनी गुफ्तगू में उस दोहरे मयार का जिक्र किया। आपने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया, ईस्ट तिमोर का, बोस्निया की मास ग्रेव्स का आप जिक्र करते हैं, आप इराक की सूरत हाल पर नजर डालते हैं, आप इराक की बात करते हैं, आप अफगानिस्तान की बात करते हैं और दुरुस्त करते हैं। मैं अर्ज करता चलूं जनाबे वाला, इस चीज को सामने रखते हुए आपने मगरिब के बहुत से ममालिक की तरफ इशारा किया। यस सर, आई क्वाइट एग्री विद हिम। मेनी वेस्टर्न capitals are sitting on the fence, knowing that international law is being violated, knowing that humanitarian law is being violated, knowing that war crimes are being committed, knowing that apartheid and ethnic cleansing is taking place. They're quiet. They're quiet. They're not speaking up. बहुत सी मसलतें हो सकती हैं, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, रियल पॉलिटिक्स आ सकती है सामने, एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की नजर हो सकती है जनाबे वाला। लेकिन खुशाइन बात यह है और जो हौसला अफजा बात यह है, जो इंसानी तकाजों को, जो इंसानी पहलू को उजागर करती है बात, वो ये है कि आज उसी मगरिब में जिसकी बहुत सी हुकूमतें खामोश हैं, वहां की आवाम खामोश नहीं है। आप लंदन चले जाएं, कल मार्बल आर्च में हजारों का मजमा था, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज था, ऑक्सफोर्ड में जहां पाकिस्तानी भी मौजूद थे, फलस्तीनी भी मौजूद थे और बरतानिया के शहरी भी मौजूद थे,
وہاں جو ہیں ان کے لیبر پارٹی کے جیرمی کوربن وہ خود اس کو وہاں قیادت کر رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کی حکومت نے وہاں بندش لگا دی, احتجاج کی اجازت نہیں دی, لیکن فرانس کی عوام نے, پیرس کے لوگوں نے مختلف شہروں میں دفاع کیا, احتجاج کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی کی حکومت ابھی خاموش ہے, لیکن برلن میں احتجاج ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ٹورنٹو میں ہوا, آپ نے دیکھا سڈنی میں ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں مختلف دارالخلافوں میں ایک آواز اٹھ رہی ہے, دنیا کی کانشنس جاگ رہی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم آنکھ نہیں چرا سکتے, ہم آنکھ نہیں چرا سکتے, ہم حقائق کو دفن نہیں کر سکتے. And I am convinced, Mr. Speaker, that inshallah truth will prevail, truth will surface. جناب والا, آج اسی نوبت کو, نوعیت کو دیکھتے ہوئے مجھے بتاتے ہوئے یہ مسرت ہو رہی ہے کہ کل, یعنی کہ بروز منگل, کل یورپین یونین کے وزراء خارجہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے, اور میں توقع کرتا ہوں کہ وہ یورپین یونین کے ممالک جو انسانی حقوق کے نمبردار ہیں, وہ آج اور کل اپنے اجلاس میں ایک مؤثر آواز انسانیت کے لیے وہ آواز جو ہے وہ اپنی بلند کریں گے. جناب والا, 65 ملین مسلمان ہیں جو یورپ میں رہائش پذیر ہیں. میں آج کہتا ہوں, یورپ اگر اپنے امن کو برقرار رکھنا چاہتا ہے, اگر اپنے معاشرے میں وہ ایک باہمی تعلق اور توازن کو قائم رکھنا چاہتا ہے, تو ان 65 ملین اور دیگر بہت سے لوگ جن کا ضمیر سویا ہوا نہیں ہے, وہ ان کی بات پر غور کرتے ہوئے اپنا فیصلہ جو ہے وہ درست فیصلہ کرے گا. جناب والا, 2,42,000 پٹیشنرز نے پٹیشن پر دستخط کر دیے ہیں, اور آج برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز کو جب 1 لاکھ سے زیادہ سگنیٹریز ہو جائیں تو وہ موضوع زیر بحث لانا ہوگا. ایوان نمائندگان میں اس بات کو آج زیر بحث آنا ہوگا, اور وہ حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھے جائیں گے. جناب والا, میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کل رات میری امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ٹیلی فون پر بات ہوئی. امریکہ کی جو اہمیت ہے اور ان کا اسرائیل پر جو ان کا تعلق ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اگر دنیا کا کوئی ملک ان پر حاوی ہو سکتا ہے, اثر انداز ہو سکتا ہے, تو وہ امریکہ ہے. جناب اسپیکر, میں اس ہاؤس کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں میں نے پاکستان امریکہ کے بائی لیٹرل تعلقات پر بات کی, جہاں میں نے افغانستان کی نازک صورتحال پر تبادلہ خیال کیا, وہاں میں نے مسئلہ فلسطین کو سیکرٹری بلنکن کے سامنے. صاحب 3-4 منٹ رہ گئے اذان کے لیے. سر, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں نے فلسطین کے اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھا اور ان سے گزارش کی کہ اگر کوئی قوت اس خون خرابے کو فی الفور رکوا سکتی ہے تو امریکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اگر سیز فائر ہمارا مطمع نظر ہے تو اس پہ امریکہ کا رول اہم ہے. اگر ڈی ایسکیلیشن کی بات آپ کرتے ہیں تو اس ڈی ایسکیلیشن کے لیے جو امریکہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے, شاید اور ممالک اتنا اثر نہ رکھتے ہوں جو تنہا امریکہ رکھتا ہے. جناب والا, میں نے افغانستان کی صورتحال پر بھی, اور میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور وہاں کے حالات جو ہیں ایک بڑی نازک کروٹ لینے والے ہیں. خدا کرے وہاں امن ہو, خدا کرے وہ استحکام ہو. ہماری خواہش امن و استحکام کی ہے. پاکستان نے
पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए जो कुछ किया, दुनिया आज उसकी मोतरफ है। पाकिस्तान ने रिडक्शन ऑफ वायलेंस के लिए, इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस के स्टेलमेट को तोड़ने के लिए, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए, दोहा पीस प्रोसेस को अमली जामा पहनाने के लिए, कमेंसमेंट ऑफ डायलॉग के लिए, रूल्स एंड प्रोसीजर्स पर इत्तेफाक हासिल करने के लिए जो किरदार अदा किया है, आज दुनिया उसकी मोतरफ है। अमेरिका भी उसका एतराफ करता है। जो उंगलियां उठाता था आज मोतरफ है कि पाकिस्तान एक मुस्बत किरदार अदा कर रहा है अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए। जनाबे वाला, मेरा आज एक इस अवान के फ्लोर से सवाल है, और ये सवाल मैं अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से कर रहा हूं। एक तरफ आप पाकिस्तान से इस अवान के फ्लोर से सवाल है, और ये सवाल मैं अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से कर रहा हूं। एक तरफ आप पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, एक तरफ आप पाकिस्तान की मदद तलब करते हैं, और दूसरी तरफ आपके करिंदे पाकिस्तान पर तोहमतें लगाते हैं और पाकिस्तान के इदारों पर नुक्ताचीनी करते हैं। खुदारा फैसला कीजिए, आप चाहते क्या है? हम अमन चाहते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं, हम इस्तेहकाम चाहते हैं, हम रीजनल कनेक्टिविटी चाहते हैं, हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहते हैं, हम बायलैटरल ट्रेड चाहते हैं, हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ फोकस शिफ्ट करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? मेक अप योर माइंड्स, मेक अप योर माइंड्स। आई एम सेइंग दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जनाब वाला, मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि आपने कहा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कि you expect Pakistan to lead from the front. And you said we are racing against time. And you're right. But I want to assure the House and the Leader of the Opposition that the government of Pakistan and the Prime Minister of Pakistan has wasted no time, and he is leading from the front. जनाब वाला, इसी चीज को सामने रखते हुए मैंने चीन के वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है। मैंने इसी चीज को सामने रखते हुए, आपने अरब लीग का हवाला दिया, मैंने मिस्र के वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है कि एज यू नो द अरब लीग इज हेडक्वार्टर्ड इन कायरो। मैंने एक जानते हुए कि सऊदी अरब का कितना कलीदी किरदार है और अहमियत है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें एक बहुत जबरदस्त वहां वजीर आजम का दौरा हुआ है, बहुत कामयाब, उनके वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है, फलस्तीन के वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है, तुर्की के वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है, अफगानिस्तान के वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है, इंडोनेशिया की वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है, मलेशिया के वजीर खारजा से आज मेरी बात होनी है, और महातिर मोहम्मद की कल वजीर आजम इमरान खान से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अलेक्सा की अहमियत को सामने रखते हुए, किबला अव्वल की अहमियत को सामने रखते हुए, और किबला अव्वल को तौहीद और ईमान की निशानी गर्दानते हुए हमने बात की है कि किस तरह हम मुसलमान, किबला अव्वल कोई एक आम मस्जिद नहीं है, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, और किबला अव्वल पर यलगार जो है वो इस्लाम पर हमला है, और 57 ममालिक जो उम्मा के हैं उनकी आजमाइश है, वो आजमाइश है कि वो किस सफ में खड़े होते हैं। जनाबे वाला, तारीख इस बात की गवाह रहेगी, तारीख इस बात की गवाह रहेगी कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान under the leadership of Prime Minister Imran Khan will be on the right side of history, inshallah, inshallah. जनाबे वाला, मैं आखिरी बात जो वजीर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने की, आपने कहा, जुमे का जिक्र किया आपने, आने वाले जुमे का, कि पूरी कौम को यकजा होना चाहिए,
فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ آج صبح یہاں آنے سے پہلے میرے رفقا بیٹھے ہیں یہاں، بہت سے، شفقت محمود صاحب بیٹھے ہیں، اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں، پرویز خٹک صاحب ہوں گے، بہت سے رفقا موجود تھے وہاں، یہ میں نے ذکر کیا تھا اور وزیر اعظم نے اس پر اتفاق کیا ہے، اور آج میں وزیر اعظم عمران خان کی اجازت سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس جمعے کو بروز 21 مئی کو ہم پوری پاکستان کی قوم کو یہ آواز دے رہے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، پرامن طریقے سے، شائستہ طریقے سے اظہار کریں اور اس ظلم اور بربریت کے ساتھ دنیا میں اپنا نام لکھوائیں اور بتائیں کہ پاکستانی قوم بے حس نہیں ہے، یہ زندہ قوم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ شاہ صاحب وائنڈ اپ، اس کے بعد ہم بریک کرتے ہیں۔ جناب والا 21 تاریخ کو پوری قوم انشاءاللہ جیسے کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے یکجہتی کا مظاہرہ کرے گی فلسطین کے مظلوم لوگوں کے ساتھ، اور میں آخر میں ایوان کا، قائد حزب اختلاف، آپ کی وسادت سے تمام دیگر جماعتوں کا، حزب اختلاف کی جماعتوں کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس اہم ایشو پر جو ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے، you have shown magnanimity and you have shown unity, and this is what the people of Palestine expect. Thank you, sir. 20 منٹ کے لیے ہم بریک کرتے ہیں، اس کے بعد جو باقی ہمارے پارٹیز رہ گئی وہ بات کریں گے، اور ریزولوشن میری ریکویسٹ ہوگی تمام ہمارے ایم این ایز کو، ہمارے پارلیمنٹیرین کو، کہ وہ ریزولوشن کے موقع پر ادھر حاضر ہوں۔ تھینک یو۔ 20 منٹ کے لیے بریک کرتے ہیں۔